بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعا، اللہ سب کی خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملک میں 27ویں ترمیم کا بخار چڑھا ہوا ہے، اور یہ بخار سب سے زیادہ بلاول زرداری کو اور شہباز شریف کو، باقیوں کے میں نام نہیں لیتا۔ باقی جو ان کے حواری ہیں، کابینہ ہے یا ایم این اے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ جو لیڈر صاحب کہیں گے وہی کریں گے۔ 2-3 دن سے تو بالکل اور کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا ملک میں، سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ ایک ہی مسئلہ ہے 27ویں ترمیم، اور 27ویں ترمیم مسئلہ اس لیے ہے کہ 27ویں ترمیم پاس ہو گئی ہے سینٹ سے 64 ووٹوں کے ساتھ، 1 ووٹ پی ٹی آئی کا اور 1 ووٹ جے یو آئی کا، جو چینل بتا رہے ہیں ابھی تک۔ پہلے دوپہر کو جب اجلاس ہوا تو اس وقت ووٹ کم تھے، عرفان صدیقی صاحب بیمار ہو گئے تھے، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، طبیعت ان کی زیادہ خراب ہے، 1 ووٹ ان کا کم ہو گیا تھا، 1-2 ووٹ اور کم تھے۔ وہ جماعتیں اے این پی، خاص کر ایم کیو ایم وغیرہ، اے این پی، باب پارٹی، یہ اپنے صوبوں کے عوام کو کیا جواب دیں گے؟ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ختم ہو گئی۔ وہ غیرت نام تھا جس کا گئی سادات کے گھر سے، جن صوبوں کے عوام پسے ہوئے ہیں، محروم ہیں، جن کے لیے میلوں دور تک بچوں کے لیے کوئی سکول نہیں، کوئی اسپتال نہیں، جو روز گلہ کرتے تھے، کس کا میں نام نہیں لے سکتا، مقتدر حلقوں کا گلہ کرتے تھے، وہ بھی ان کے نمائندے ہاتھ باندھ کے باوضو ہو کے ووٹ ڈالنے پھر ہم۔ ایمل ولی خان نے تو اپنے جماعت کا، اپنے کاز کا، نظریے کا بیڑا ہی غرق کر دیا نا، تباہی پھیر دی۔ پتہ نہیں کوئی شرم بھی، کوئی حیا بھی، کوئی ووٹروں کی فکر بھی، کوئی شے بھی نہیں۔ اور بلاول زرداری نام بھٹو کا لیتا ہے اور بے نظیر کا لیتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اگر جا کے ان میں تھوڑی بہت جان ہوئی تو ان کی روح نہیں، جسم بھی تڑپ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے جگر گوشے نے کیا کیا۔ اور جگر گوشے ایسے ہی کام کرتے ہیں، جگر گوشے جو ہوئے، جمہوریت کا جنازہ اٹھا دیا، آج بیڑا غرق کر دیا جمہوریت کا۔ ابھی ساری تفصیلات آئیں گی تو آپ سماعت فرما لیں گے، کیا تبدیلی آئے گی 27ویں ترمیم سے۔ کل بھی میں نے سوال کیا تھا، عوام کو کیا ملے گا؟ ہاں، جنہوں نے تحفظ حاصل کیا ہے، آئینی تحفظ بھی، عدالتی تحفظ بھی، مواخذہ بھی نہیں ہو سکتا زرداری اور دیگر افراد نے، یہ آپ سن چکے ہیں کہ یہ ان کے ڈر اور خوف کا پتہ دے رہا ہے۔ اندر سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ان کو تحفظ چاہیے، لیکن یہ تحفظ جو ہے یہ کتنا کو مضبوط ہے یہ آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہے۔ ایک دن نہیں لگتا، ایک گھڑی نہیں لگتی، حالات بدلتے ہیں اور ہر شے بدل جاتی ہے۔ ہر آنے والا اپنی مرضی کا آئین توڑ مروڑ کے، موم کی طرح اس سے جدھر چاہا مروڑ مروڑ کے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بچ جاؤں، بس میں رہوں اور کچھ رہے نہ رہے۔ تو بھائی آپ تب ہی رہیں گے نا اگر ملک رہے گا تو۔ ملک کی سلامتی کے ساتھ ہماری سلامتی ہے۔ اگر ملک کی سلامتی محفوظ ہاتھوں میں ہوگی، مضبوط ہوگا ملک، تو ہم سب سلامت ہیں۔ اور اگر آپ ملک کو کمزور کر دیں اور ملک کے آئین کو توڑ مروڑ دیں، تباہ و برباد کر دیں اور اس کی بنیادیں ہلا دیں، نت نئی ترمیمیں کر کر کے عدالتی نظام کا خاتمہ کر دیں، تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ اس سے ملک مضبوط ہوگا؟ اور ویسے فقیر کا ایک سوال، وہاں تو بڑی بڑی بڑکیں لگانے والے ہیں۔ فیصل واؤڈا سے کسی نے پوچھا آج کے ووٹ پورے ہو جائیں گے، تو اس نے کہا بالکل ہو جائیں گے، جو نہیں ووٹ دے گا پھینٹا بھی پڑے گا۔ یعنی تکبر، غرور، سرکشی، بغاوت کی انتہا پہ ہیں۔ اور واؤڈا صاحب اور آپ کے سارے حامیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ تکبر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ ان کی گردنیں مروڑ دیتا ہے، اور ایسی مروڑتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا علاج نہیں کر سکتی۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔
جب اللہ کی پکڑ میں انسان آ جائے، اور اللہ کی پکڑ میں سب سے جلدی وہ آتا ہے جو ظلم کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے، اور باقی چھوٹے موٹے جو انسان کے جرائم ہیں، گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا رہتا ہے، معاف فرماتا رہتا ہے۔ لیکن اس طرح کا ظلم کہ اس کی خدائی کو للکارنا، دھمکیاں دینا مخلوق خدا کو، ویسے جس پارلیمنٹ سے واڈا صاحب آپ یہ پاس کروا رہے ہیں، اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ اس پارلیمنٹ کی ویلیڈیٹی تو آج تک آپ عدالتوں میں کیس پڑے ہوئے ہیں، اور جج آپ نے ایسے بٹھا دیے سرفراز ڈوگر صاحب جیسے لا کے کہ وہ کیس ہی نہیں لگنے دے رہے۔ جو بینچ بنے تھے بینچ توڑ پھوڑ دیے، ان بینچوں کے جو تھوڑے بہت جرت مند جج تھے ان کو کبھی جعلی سند کے چکر میں ڈال دیا، کبھی کسی چکر میں ڈال دیا، کبھی تبادلوں کے چکر میں ڈال دیا۔ تو یہ اپنے پارلیمنٹ جو ہے جو 47 پہ آئی ہے، اس کی اتھارٹی تو چیلنج ہوگی اور بہت جلد ہوگی، اور آپ اور ہم دیکھیں گے کہ اس پارلیمنٹ نے جو آئینی ترامیم کی ہیں یہ سب کی سب اڑ جائیں گی، اور پاکستان کا اصل آئین جس کے ساتھ الحمدللہ عوام کے دل دھڑکتے ہیں، عوام جس کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں، اب وہ آئین انشاءاللہ بحال ہوگا، جلد ہوگا۔ حالات بہت تیزی سے بدلیں گے۔ جعلی حکومت جو ہے، جعلی حکومت دن رات، جعلی حکومت نے اب تک پہلے 26ویں ترمیم، عدالتوں کا بیڑا غرق، الیکشن کمیشن کا بیڑا غرق، آپ دیکھ لیں کتنے دن ہو گئے ہیں اس پارلیمنٹ کے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں محمود خان چکزئی اور سینٹ میں راجہ ناصر عباس کو نامزد کیے ہوئے، سپیکر صاحب کے پاس کیس پڑا ہوا ہے۔ سپیکر صاحب نے مرضی آئے تو پچھلے پی ٹی آئی کے استعفے قبول نہیں کیے تھے، کئی 1.5-2 سال ایسے لٹکائے رکھا، اور لولی لنگڑی پارلیمنٹ چلائی، اور پھر کہتے ہیں جی یہ جمہوریت ہے، یہ پارلیمنٹ ہے۔ یہ جعلی حکومت کے 2 بڑے کارنامے اب تک، اگر یہ کوئی ان سے پوچھے، سوال کرے کہ آپ نے کیا دیا ہے، ویسے تو بہت سارے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے معیشت کا بٹھا بٹھا دیا، اور غربت میں مزید اضافہ کر دیا، پاکستان کو 20ویں 30ویں نمبر سے اٹھا کے 144ویں نمبر پہ لے گئے۔ پاکستان میں 2 بڑے کام جو یہ پیش کر سکتے ہیں، 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کا بٹھا بٹھا دیا، اور اب 27ویں ترمیم لا کے مینڈیٹ، جعلی مینڈیٹ والی حکومت 27ویں ترمیم لا کے اپنا تحفظ چاہ رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو بھی تحفظ چاہیے، صدر کو بھی تحفظ چاہیے، منسٹروں کو بھی تحفظ چاہیے، ایم این ایز کو بھی تحفظ چاہیے۔ ہم لوٹ مار کریں، ہم کھائیں پیے، ہم ملک تباہ کر دیں، ہمیں کسی عدالت میں پیش نہ ہونا پڑے، کوئی عدالت ہمیں پوچھ نہ سکے۔ سب سے زیادہ پاورفل اسلامی نظام میں سب سے زیادہ پاورفل امیر المومنین تھے۔ امیر المومنین کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ عین حالت جنگ میں جرنیل کو، کمانڈر ان چیف کو، اور ایسا کمانڈر ان چیف جس کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا، اسے معزول کر دیں، اور وہ بغیر کسی حیل و حجت کے اپنی معزولی قبول کرتے ہوئے دربار خلافت میں حاضر ہو جائے، اور امیر المومنین فرمائیں کہ مجھے تجھ سے اور کوئی گلہ نہیں ہے، تیرا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے تجھے برطرف کر کے بلا لیا ہے، کہ کوئی یہ نہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ فتوحات کسی ایک شخصیت کی وجہ سے ہو رہی۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ فتوحات مجاہدین کے جذبہ جہاد اور نصرت الہی کی برکت سے ہو رہی ہیں، اور کوئی بھی سپہ سالار جب اس جذبے کے ساتھ آگے آئے گا تو اللہ اس کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرے گا، اور وہ سپہ سالار سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، چپ کر کے دربار خلافت میں حاضر ہو گیا، سارا جنگ بھی چھوڑی اور جنگ کی کمان بھی چھوڑی، کمان دوسرے صحابی کے سپرد ہو گئی۔ سب سے زیادہ پاورفل میں عرض کر رہا تھا اس نظام میں، جس کے ہم دعوے دار ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، اسلامی نظام کہہ لیں، نظام شریعت کہہ لیں، اس میں سب سے پاورفل امیر المومنین، اور امیر المومنین
مسجد نبوی شریف میں عین دوران خطبہ اپنی ایک چادر کا بھی حساب دینے کے لیے تیار کھڑے ہوئے، اور سوال کرنے والے اس سے ناراض نہیں ہوتے، ڈانٹتے نہیں ہیں، اس کو پھینٹی نہیں لگواتے، اس کو اندر نہیں کرواتے، اس کو اٹھواتے نہیں ہیں، بلکہ خوش ہو کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب تک امت میں ایسے لوگ موجود رہیں گے یہ امت راہ راست سے بھٹکے گی نہیں۔ تو میاں صاحب آپ نے جو مارکا مارا ہے، آپ کا ضمیر تو یقیناً آپ کو ملامت کرے گا، راتوں کو نیند نہیں آئے گی۔ آپ نے جو آئین کا حلیہ بگاڑا ہے اور جو آپ تحفظات دے رہے ہیں، تو اب میاں صاحب آپ میرے ذہن میں بات آ گئی ایسے ہی کہ میاں صاحب اب آپ پیٹ کس کا پھاڑیں گے؟ زرداری کو تو امیونٹی مل گئی، تحفظ مل گیا، اب آپ پیٹ کس کا پھاڑیں گے؟ جس کا کہتے تھے آپ میں گھسیٹوں گا، میں پیٹ پھاڑوں گا، میں لاڑکانے کی سڑکوں پہ، میں لاہور کی سڑکوں پہ، میں اسلام آباد کی سڑکوں پہ، کراچی کی سڑکوں پہ زرداری کو گھسیٹوں گا اور پیٹ پھاڑ کے جو پیسہ اس نے لوٹا وہ نکلواؤں گا۔ اب زرداری کو تو تا حیات تحفظ مل گیا، کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، تو آپ پیٹ کس کا پھاڑیں گے؟ اس پہ بھی قوم کو اعتماد میں ضرور لیں۔ جب آپ یہ ترمیم منظور ہو گئی ہے، شکریہ ادا کریں گے نا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے، تو آپ یہ فرما دیں وہ میں جو پیٹ پھاڑنے والا ڈرامہ کیا کرتا تھا نا، اب اس سے میں نے توبہ کر لی ہے، اب زرداری صاحب تو میرے سے محفوظ ہو گئے ہیں، ان کا پیٹ مجھ سے نہیں پھاڑا جا سکتا۔ پہلے بھی نہیں پھاڑا گیا، پہلے بھی جفیاں تھیں، وہ تو عوام کو دکھانے کے لیے تھا، اور اسی وجہ سے عوام میں تمہاری ساکھ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ شہباز شریف، تم عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے، تمہیں عوام سے خوف آتا ہے، تم آئین میں ایسی ترامیم کر رہے ہو کہ تمہیں عوام میں جانا ہی نہ پڑے۔ اب 28ویں ترمیم میں ایسا کرو کہ تا حیات اسمبلی کی مدت بھی بڑھا دو کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ تا حیات رہے گی، اور میں تا حیات وزیر اعظم رہوں گا، اور یہ چمچہ گری کرنے والے جتنے ہیں یہ تا حیات MNA رہیں گے۔ چلو جی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جان چھوٹ جائے سب کی، الیکشنوں کی بھی جان چھوٹ جائے، قیدی نمبر 804 سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے، آپ کا خوف ختم ہو جائے، عوام کی ضرورت ہی نہ رہے آپ کو، آپ تا حیات بن جائیں۔ تو غور فرمائیں، اگر کوئی ممبران اسمبلی میں سے فقیر کی یہ گفتگو سن رہا ہو تو ان سے بھی کہتا ہوں اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں یا صرف اپنا ذاتی مفاد پیش نظر ہے؟ ایک ممبر بتا رہے تھے صبح ناشتہ بڑا شاندار تھا، حلوہ تھا، پوریاں تھیں، فلاں تھا فلاں تھا، تو یہ کھانے پینے کی ہوس یہاں اتنے بڑے عہدوں پہ جا کے، کھانا پینا بھی ہمیں تو یہ حلوہ پوری بتا رہے ہو، کھانا پینا بھی صرف یہ نہیں ہے، کروڑوں اربوں روپیہ کھانا پینا ہے قومی خزانے کا، قومی خزانے کا ستیہ ناش کر کے اسے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، اور اربوں خربوں ڈالر کا مقروض کر دیا۔ اور تمہیں یہ بتاتے ہوئے بھی لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہم یہ کھا رہے ہیں، اور ایسی قوم کو، اپنے ووٹروں کو جن کو تم سمجھتے ہو، ویسے تو تم سمجھتے ہو کہ ووٹروں کے ذریعے ہم آئے نہیں ہیں، لیکن اپنی قوم کو جو بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، جن کے پاس بل دینے کے لیے پیسہ نہیں، ان کی تباہی کا سامان ہو، اور آپ ان کو اپنے حلوہ پوڑیاں بتائیں، کہیں آپ کو جواب تو دینا پڑے گا۔